قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کریں گے تو جس شخص کے ذمہ حقوق العباد ہوں گے اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کر حق والوں کو دی جائیں گی، اور پھر بھی اگر کچھ حق باقی رہ گئے تو حق والوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ایک نہ ایک دن یہ شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ وہ کیوں؟ اپنے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایسی نیکی ہے ایمان، کہ ایمان نہیں چھینا جائے گا۔ دوسرے عبادتیں نیکیاں تو چھین لی جائیں گی، حق والوں کو دی جائیں گی، لیکن ایمان نہیں چھینا جائے گا۔ ایمان ایسی بڑی دولت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ کلمہ اقرار پڑھ لیا، اقرار کر لیا تو یہ جنت میں ضرور جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا پا کر حاصل کرنے کے بعد۔ میرے دوستو، ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسا زمانہ آئے گا جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اسی طرح ایک زمانہ آئے گا لوگ فوج در فوج اسلام سے خارج ہونے لگیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیز حاصل کرنے کے لیے ایمان کی پرواہ نہیں کرتے، ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں حالیہ برسوں میں، آپ دیکھیں یا پچھلے سالوں میں دیکھیں، پاکستان کے اندر رہنے والی کتنی نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے غیر مسلموں سے، کافروں سے نکاح کیا۔ چائنا کے اندر بہت سارے چینیوں سے نکاح کیا۔ ابھی حال ہی میں جو پاکستانی سیما نامی لڑکی کا واقعہ ہوا، تو دیکھیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مسلمان، یعنی ایسی کوئی ہوا چلے گی، فتنے ہی فتنے ہوں گے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اپنا ایمان بچا لیجئے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے اور اللہ سے ایمان کی سلامتی کی اور خاتمہ بالایمان کی دعا کیا کریں۔